السلام علیکم۔ ایک سوال آیا ہے کہ قرآن میں نماز جنازہ میں کھڑے ہونے سے منع کیا گیا ہے، تو جب صلاۃ نماز ہی نہیں ہے تو نماز جنازہ کیسے آ گیا؟ اس آیت کی کیا فہم ہے، ذرا اس کو سمجھا دیں۔ تو آئیے آج اسی آیت کو دیکھتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد کا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتاتا ہوں اور پھر جو میری فہم اس سے سمجھاتا ہوں۔ یہ صرف پورے قرآن میں ایک ہی جگہ آیا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 84 یعنی 9 کی 84۔ یہاں لکھا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس پر نماز جنازہ نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا اور وہ اس حال میں مرے جبکہ وہ نافرمان تھے۔ تو یہاں سے لیا جاتا ہے کہ دیکھیے نماز جنازہ موجود ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کیونکہ روایتی تراجم سے ایسی ہی باتیں، بہت ساری باتیں ثابت کر دی گئی ہیں جس کا حقیقت سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اس پورے متن میں نماز جنازہ کس لفظ کا ترجمہ کیا؟ انہوں نے تسلے کا کر دیا، جبکہ سل سے تسلے کا مادہ جو وہ سلل ہے، صاد لام لام سل۔ سل کہتے ہیں متصل ہونے کو، مل جانے کو۔ جس طرح دو بینک آپس میں مرج ہو جاتے ہیں تو وہ سل ہے، یا آپ کا پڑوسی آپ کے ساتھ بالکل متصل ہے، ملا ہوا ہے تو وہ سل کہلائے گا۔ یہ سل نماز کیسے بن گیا؟ یہ تو ہے ہی نہیں۔ آئیے اس کو دیکھیں، ولا تسلی، اور تم نہیں ملنا، علی احد منہم، ان میں سے کسی ایک پر، ماتا ابدن، مر جائے کبھی، ولا تقم، اور تم کھڑے نہیں ہو، علی قبر ہی، اس کی قبر پر۔ صرف ایک قبر کا مادہ آیا جو قبر ہی لیا ہے اور یہ ہے بھی قبر، تو قبر پر کھڑے ہونے سے منع کیا گیا ہے، اس میں نماز جنازہ نہیں ہے۔ یقینی سی بات ہے جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اسے ایسے ہی چھوڑا تو نہیں جا سکتا، وہ لاش اتنی بدبو دے گی کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے، لہٰذا اسے تو کرنا ہی ہے کسی نہ کسی طرح۔ تو قبر اس کو کہا جاتا ہے جہاں مر جانے کے بعد انسانی جسم محفوظ ہو جائے۔ ضروری نہیں کہ وہ مسلمانوں کی طرح کھود کر کیا جائے یا عیسائیوں کی طرح تابوت کے ساتھ دفن کیا جائے یا دیگر جو بھی طریقہ کار ہیں۔ ساری دنیا میں لاش کو ٹھکانے لگانے کا کوئی نہ کوئی انتظام ہے، کوئی آگ سے جلا دیتا ہے، کوئی چیل کبوں کو کھلا دیتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ تو وہ جگہ جہاں اب انسان قبر پہ چلے گئے، اب اس کے عمل کی صلاحیت ختم ہو جائے، قبر اس کو کہا جاتا ہے کہ اب وہ ختم ہو گیا، کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے، جہاں بھی وہ محفوظ کر دیا جائے۔ اور ایسا ہے کیوں؟ انہم کانوا کفروا باللہ ورسولہ، کہ بے شک انہوں نے اللہ کا انکار کیا، یعنی اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم فاسقون، اور وہ بگاڑ کرنے والے تھے۔ یعنی ایسے لوگ جنہوں نے بگاڑ ہی رکھا، انہوں نے مانا ہی نہیں، اللہ کو نہیں مانا اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے۔ یقینی سی بات اس کا پیغام قرآن موجود ہے، اور قرآن کے پیغام کے ذریعے اگر کوئی اللہ کو نہیں مانتا ہے، جو اللہ اس میں اپنے تعارف کروا رہا ہے، اس تعارف کے تحت اللہ کو نہیں مانتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، تو دراصل وہ بگاڑ ہی کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ دنیا میں بگاڑ کرنے والے ہی اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ جو لوگ دنیا میں امن چاہتے ہیں، کوئی کام کرتے ہوئے اللہ کے احکامات ہی کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں، بے شک وہ قرآن کو نہیں مانیں لیکن قرآن کے احکامات کے تحت ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ دراصل اللہ عملی طور پر ماننے کو ہی ماننا کہتا ہے، آپ صرف قرآن پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن عملی طور پر آپ سلامتی والا کام کر رہے ہیں تو آپ مسلم ہو جائیں گے۔ اگر آپ سلامتی والا کام نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ نہیں ہوں گے۔ تو اس آیت کا میں رواں ترجمہ کر دوں تاکہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ اور جب ان میں سے کوئی ایک مر جائے تو کسی ایک کے پر تم ملنا نہیں اور نہ تم اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک انہوں نے اللہ کا انکار کیا اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے، اور وہ مر گئے اور وہی بگاڑ کرنے والے ہیں۔ تو اس میں کہیں بھی نماز جنازہ لفظ آیا ہی نہیں ہے۔ البتہ اللہ نے قبر پر کھڑے ہونے سے بھی منع کیا ہے، کن لوگوں کو؟ جو لوگ اللہ کا اس کے پیغام کے ذریعے انکار کرتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں اور بگاڑ کرنے والے ہی رہتے ہیں، کبھی وہ اصلاح نہیں کرتے ہیں۔ تو معاشرے میں ایسے ہی لوگ بگاڑ پیدا کرتے ہیں جو اللہ کے احکامات کی اتباع نہیں کرتے ہیں۔ اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید قرآن میں اس طرح قبر پر کھڑے ہونا یا نماز جنازے جس کو ثابت کر دیا جائے اور کوئی آیت ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی ایسی آیت ہوا آپ کی نظر میں تو آپ توجہ دلائیے، بے شک قرآن میں ہوا تو میں اس کی بھی وضاحت کر دوں گا۔ السلام علیکم۔